السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے کہ اللہ کا کرشمہ ظاہر ہو گیا، اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی۔ اور وہ کیا ظاہر ہوئی کہ ڈیو کی بوتل میں خانہ کعبہ کی تصویر، ڈیو کی بوتل میں مینار اور گنبد خضرا کی تصویر نظر آ گئی۔ اور پھر اس ویڈیو کو اس طرح وائرل کیا گیا کہ لوگ اس پر یقین کرنے لگے۔ تو اس طرح کی ویڈیو دیکھ کر ایک تو ہنسی بھی آتی ہے اور لوگوں پر تعجب بھی ہوتا ہے کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے، کیا ان کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے کہ اس طرح کی جھوٹی باتوں پر فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اس کے ذریعے خیر پھیل رہا ہے، تو وہیں اس کے ذریعے بہت زیادہ شر اور جھوٹی باتیں بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی ویڈیو بنا کر لوگوں کے اندر یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے تاکہ مسلمانوں کا رمضان خراب ہو سکے، ان کے اوقات کو رمضان المبارک میں عبادت میں لگنے کے بجائے اس طرح کی فضولیات اور اس طرح کی لغویات میں لگایا جائے۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ڈیو کی بوتل کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو بناوٹ ہے اور اس کا جو شیپ ہے وہ ایک مینار کی طرح نظر آتا ہے۔ جب اس بوتل کے اندر ہم پانی بھر کے اس کو سورج کی طرف دکھائیں گے تو سورج کی جو ریفلیش ہے، اس کی جو شعاعیں اور اس کی جو کرنیں اس بوتل پر پڑتی ہے، اور پھر اس بوتل میں جو پانی ہے اس کے اندر جب اس کی کرنیں پڑتی ہے تو اس کے اندر سے جو ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، پھر بوتل کو جب ہلایا جاتا ہے تو اس میں اچانک سے ایک ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس میں مینار نظر آ رہا ہے، دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ اس میں گنبد نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کے اندر سورج کی جو روشنی پڑتی ہے اس کے اندر جو بوتل کی بناوٹ اور جو بوتل کا شیپ ہوتا ہے اس طرح کی ایک تصویر نظر آتی ہے، لیکن لوگ اسے مینار سمجھ رہے ہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے تو اسے ایڈٹ کر کے اب اس کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر بھی ڈال دی ہے اور لوگوں نے اسے اللہ کی قدرت اور اس کا کرشمہ سمجھ لیا۔ اس طرح کی فضولیات اور لغویات کو ہم نے اللہ کی قدرت اور کرشمہ تو سمجھ لیا، لیکن ہمارے گھر میں رکھا ہوا اللہ کا وہ 30 پارے کا کلام جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ معجزہ بنا ہوا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس نے یہ چیلنج کیا ہے کہ اس جیسا کلام کوئی بنا کر پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا آپ کو معجزہ نظر نہیں آ رہا، اللہ کا یہ قدرت اور اس کا کرشمہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن قدرت کو بیان کیا ہے اور اپنے جن مشاہدات کا اللہ نے ذکر کیا ہے وہ معجزہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے اونٹ کو کیسے بنایا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے اسے کیسے اٹھایا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ اللہ نے انہیں کیسے گاڑ دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا تم نہیں دیکھتے اللہ نے زمین کو کس طرح بچھایا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا مشاہدہ ہے، یہ اللہ کا وہ معجزہ ہے جس پر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے ان فضولیات پر اور ان لغویات پر اپنے اوقات کو ضائع کر رکھا ہے اور اس کو اللہ کی قدرت اور اس کا معجزہ اور اس کا کرشمہ بتا رہے ہیں، اور پھر لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ظاہر ہو گئی، اللہ کا کرشمہ ظاہر ہو گیا کہ بوتل کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر اور مینار نظر آ رہے ہیں۔ یہ بالکل جہالت اور نادانی کی باتیں ہیں۔ افسوس ہوتا ہے اس امت پر کہ جس امت کو سب سے پہلا سبق دیا گیا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ وہ پڑھے اپنے رب کے نام سے جس نے اسے پیدا کیا، اس سبق کو بھول کر وہ ان لغویات کے اندر اور ان فضولیات کے اندر اپنے اوقات کو ضائع کر رہی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے رمضان المبارک کو خراب کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، ہمارے اوقات کو ضائع کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اس لیے ہم اپنے اوقات کو ان فضولیات اور لغویات میں نہ لگائے، بلکہ اس رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو عبادات میں لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ اس سے بڑی اللہ کی قدرت کیا ہو سکتی ہے کہ پچھلے سال گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ جو لوگ تھے اس میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس رمضان کو نہیں ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی اس سے بڑی اور قدرت کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے
ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا، تو ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کرے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ قرآن کریم کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نوافل کی پابندی میں، صدقہ خیرات کے اندر اپنے اوقات کو لگائے، اس طرح کی فضولیات اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔